Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه المسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات میں سے خاص طور پر انسانوں کو مدنی الطبع بنایا ہے. مدنی الطبع کا معنی ہوتا ہے ایسی طبیعتیں جو مائل ہونے والی ہو، تعلق قائم کرنے والی ہو، لگاؤ پیدا کرنے والی طبیعتیں ہوں. اس انسان کو مدنی الطبع کہا جاتا ہے. ملنسار، ملنا جلنا، ساتھ میں رہنا، یہ انسانوں کو پسند آتا ہے. اکیلے رہنا ایک وحشت محسوس ہوتی ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہ اس طریقے سے زندگی گزارنے والا طبیعتوں کے ساتھ اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا ہے. یہ اثر آدم علیہ السلام کی ذات میں بھی تھا. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد ان کی طبیعت میں کچھ اکیلا پن محسوس ہونے لگے. تو ان کی انسیت کے لیے، ان کی طبیعت کے لگاؤ کے لیے اللہ پاک نے جنت میں اور کوئی ڈیکوریشن نہیں کیا کہ جنت میں اور حوریں بڑھا دی ہو یا جنت کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. سیدھے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. حضرت حوا کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام ان سے ملے، طبیعت مائل ہوئی، پھر ان کا دل لگنے لگا، ان کا جی جنت میں لگنے لگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دادا میں جو کوالٹی تھی وہ ہم پوتوں کے اندر بھی وہی بات ہے. دادا آدم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی حیات میں جو چیز تھی، ملنسار ہونا، ملنا جلنا، ساتھ میں رہنا، یہ صفت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. وہی صفت تمام انسانوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے ہر انسان کو ایسا ہی بنایا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل جل کر رہیں، انسیت حاصل کریں. لیکن یہ انسیت اس وقت حاصل ہوتی ہے
جہاں رہتے ہیں وہاں کا ماحول امن والا ہو، سکون والا ہو، راحت والا ہو، اچھے اعمال کیے جاتے ہو، ایک دوسرے سے محبت والے کام کیے جاتے ہو، تو وہاں طبیعت مانوس رہتی ہے اور طبیعت وہاں اپنا دل لگاتی ہے۔ اس کے خلاف اگر معاشرہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی جگہ ہے، تو چاہے کتنا بڑا مکان عالیشان ہو، راحت کے اسباب ہے، ساری چیزیں فیسیلیٹی موجود ہے، لیکن جہاں ہم رہتے وہاں ہمیں لوگوں سے انسیت نہیں حاصل ہو رہی ہے، تو وہ سارے اسباب بیکار ہو جاتے ہیں، بندے کا دل اٹھ جاتا ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہو وہاں کے جگہ کے رہنے والوں میں امن، سکون، شانتی، اس طرح کی صفات، اس طرح کی باتیں اس میں موجود ہو تو وہ انسانوں کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے لوگوں کے اندر اچھے اعمال کے اندر کمی آتی جا رہی ہے۔ فتنے، فساد، برائیاں، یہ سب چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نیکیوں کی طرف دل کم مائل ہوتا ہے، اور جیسی جیسی زندگی گزاری جاتی ویسا انجام اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، جب جنت بنا کر تیار کر دی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جنت دیکھنے گئے، وہاں کی نعمتیں، راحتیں، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور رزلٹ بیان کیا، جو ان کو محسوس ہوا، جو مشاہدہ ہوا، اس کو بیان کیا کہ یا اللہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر بندہ جانے کو چاہے گا، جس کو بھی پتہ چلے گا کہ جنت میں ایسی فیسیلیٹی اور اتنا راحت کا اسباب سب کچھ موجود ہے تو ضرور وہ بندہ وہاں پہنچ کر رہے گا۔ اس کے بعد دوزخ دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دوزخ کو دیکھا، جہنم کے انگارے، وہاں کے آگ، سانپ، بچھو، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ یا اللہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو جائے گا تو ہر ایک اس سے دور بھاگے گا، کوئی اس میں جانا نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی باؤنڈری بنائی نیک اعمال کے ذریعے سے کہ یہ اعمال ہوں گے تو یہ اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور جہنم کو گھیر دیا خواہشات والے اعمال سے کہ جو خواہشات کی طرف چلنے والے ہوں گے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، دین سے بے پرواہ ہوں گے، ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا جنت کو جس سے بارڈر گھیرا گیا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آ کر کہا کہ یا اللہ اب تو مشکل ہے کوئی بندہ اس میں جا سکے، کیونکہ پابندیاں ایسی، اعمال ایسے رکھے گئے، اور جہنم کو جن اعمال سے گھیرا ہے، نفسانی خواہشات سے گھیرا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ کر بتایا کہ یا اللہ اس کی طرف تو ہر بندے کی، ایسے اعمال کی طرف ہر بندے کی جان چاہے گی اور ہر بندہ چاہے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ معاشرے میں، سماج میں، دیہات میں، شہر میں، لوگوں میں جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسا انجام اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دے وے، اپنے کان کھول کر یہ بات سنیں کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسا انجام ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، سب کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو معاشرہ اور سماج کو صحیح کرنے کے لیے فکر ہونی چاہیے، سوچ، اور اپنی ذات کی اصلاح سے لے کر پورے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو اس کی فکریں کی جائے تو دھیرے دھیرے اچھے اعمال کا وجود ہوتا ہے۔ جہاں برے اعمال کی طرف لے جانے والی محنتیں ہیں تو اس سے روک کر اچھے اعمال کی طرف لے جانے والی محنتیں بھی اللہ نے رکھی ہے۔ معاشرے کی مثال میں آپ کو بیان کرو، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرہ، اس کی مثال یہ ہے
جہاز میں سفر کرنے والے ہوں، جہاز میں پانی کے جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی گئی، چٹھیاں اچھالی گئی اور اس میں سیٹ نمبر لکھے گئے، کسی کو اپ سیٹ ملے گی، کسی کو ڈاؤن سیٹ ملے گی، اس طریقے سے سب کو بٹھانے کے لیے چٹھیاں قرعہ اندازی کی گئی، اور جس کا جہاں نمبر لگا وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ ہر بار کا مسئلہ ہے، تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں تو اچھا یہ ہے کہ یہاں نیچے سوراخ کر لے، ایک نل لگا دیں گے، پانی ملتا رہے گا سب کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مثال ہے۔ تو اب کیا ہوگا، جو نیچے رہتے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ سوراخ کرنے جائیں گے اور اوپر والوں کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح کی پروسیس میں ہے کہ یہ بڑی پائپ لگانے والے ہیں، تو ان اوپر والوں کی ذمہ داری آتی ہے کہ نیچے والوں کو روکیں، ایسا کام نہ کریں، کیونکہ جیسے ہی سوراخ ہوا جہاز کے اندر، پانی جہاز میں آئے گا، یہ بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ بس یہی مثال سمجھو، معاشرے کی مثال ایسی ہے۔ معاشرے میں نیک کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی نیکی پر مگن اور خوش نہ رہیں، ان کی سیکنڈ ذمہ داری یہ آتی ہے کہ جو دین سے، مسجد سے، اعمال سے دور ہیں ان کی فکر بھی کریں۔ اگر معاشرے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، مسجد سے دور ہو جائیں گے، اعمال سے دور ہو جائیں گے، تو اب جو عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، وہ سب پر آئے گی۔ وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو اور حاجی نمازی کیوں نہ ہو، سب کے اوپر پکڑ آئے گی۔ اس لیے پورے معاشرے کو تباہی سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ مجھے خود کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے اور مجھے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رعا منکم منکرا، جس نے کسی کو منکر کا، شریعت میں جس سے روکا گیا ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے، ایسے منکر کام کو کرتے دیکھا ہے، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پاس اگر پاور ہے اور روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کام کو روک دیا جائے، وہ کام اس کو نہ کرنے دے۔ اتنا پاور نہیں ہے تو زبان سے اس کو سمجھائے، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دل سے اس عمل کو برا سمجھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے طاقت دی ہوتی تو میں ہاتھ سے روکتا، اگر اللہ نے اس سے زیادہ طاقت دی ہوتی تو میں کسی اور طریقے سے روک سکتا تھا، زبان سے بھی روکتا، لیکن میں عاجز ہوں، لاچار ہوں کہ جس بندے کو روکنا ہے وہ بڑا فتنہ کرنے والا ہے، اور اس کے روکنے کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے وہ بندہ اس عمل کو اپنے دل سے برا جانتا ہے۔ یہ ایمان کا لاسٹ درجہ ہے۔ اس کے بعد خدا کی پکڑ آتی ہے۔ ایک حدیث شریف سنو، بیہقی میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ اور اس بستی کو، پوری بستی کو الٹ دو، اوپر لے جا کر نیچے پھینکو، جیسا کہ اگلی بستیوں میں، اگلی امتوں میں ایسا عذاب آیا ہے کہ پوری بستی کو جبرائیل نے اٹھایا اپنے پر کے اوپر اور سب کو اوندا کر دیا، سب مر گئے۔ سیم ایسا یہاں پر آرڈر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملا، اور ایسا کہا گیا کہ پوری بستی کو قلبھا بالمدینۃ فلقدا وقدا، فلاں فلاں بستی کو، پوری بستی کو تم الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمائی کہ یا اللہ، اس میں ایک بندہ ہے جس بندے نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، ان عبدک فیہم لم یعصک طرفۃ عین، اس بستی والوں میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر، پلک یعنی آنکھ جو جھپکتی ہے، اتنی دیر میں بھی آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، تو کیا اس کے ساتھ پوری بستی کو الٹ دیا جائے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام شہادت دے رہے ہیں ایک بزرگ کی
ایک عبادت گزار کی شہادت دے رہے کہ اتنا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے پر جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی ہے، اور کس کے سامنے شہادت دی جا رہی؟ اللہ کی ذات کے سامنے۔ اب پورا پس منظر سمجھو، بیک گراؤنڈ سمجھو کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والا بندہ یہ کہ جس نے پر جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی، یہ خود نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سچے ہیں، اللہ سچے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مشاہدہ کر کے اللہ کو بتایا کہ یا اللہ یہ بندہ ایسا ہے، ایک پر جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی ہے، تو کیا اس کے ساتھ پوری بستی کو الٹ دیا جائے؟ اللہ کا جواب سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اس کے ساتھ پوری بستی کو پلٹ دو، اس پر پہلے بعد میں پوری بستی کو اٹھایا جائے۔ اتنا غصہ اس عبادت گزار پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ ایسا کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے، اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس بستی میں جتنی نافرمانی کے کام ہو رہے تھے، جتنے گناہوں کے نقشے قائم ہو رہے تھے، یہ عبادت گزار اپنے عبادت میں لگا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن اتنے نافرمانی کے نقشے اور نافرمانی کے اعمال دیکھ کر اس کے پیشانی پر ذرا بھی اثر نہیں آتا تھا، اس کے چہرے پر ذرا بھی اثر نہیں آتا تھا کہ اتنی ساری نافرمانی ہو رہی، بس وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس پر اتنا غصہ ظاہر فرمایا، انہو علیہ، پہلے اس کے اوپر، وعلیہم، اس کے بعد بستی والوں کو اٹھایا جائے اور سب کو الٹ دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو ذمہ داری اس امت کی آتی ہے۔ سب سے پہلے اپنا آپ کو عبادت گزار بنائیں، اور جو مسجد سے اعمال سے دور ان کی فکریں کر کے ان کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ عمل ہے، یہ ذمہ داری دونوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو الٹ دیا اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا، جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو پلٹا دیا۔ تو اصل میرے بھائیوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے امتی ہیں، پہلے جو امت تھی اس کا کام تھا کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے عبادت گزار ہونے کو بنائے، اور اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے۔ اس امت کی ذمہ داری یہ کہ خود بھی پابند بنے، دوسروں کی پابند ہونے کی فکریں کریں۔ اس لیے صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں ہمیں یہ کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا سکتے ہیں کہ جو اعمال کرنے ہمیں خبر ہے ہم وہ اعمال کرتے رہیں گے، لیکن گھر والوں کو ہم کیسے بچائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اعمال کا پابند تمہیں کیا گیا ہے انہی اعمال کا پابند اپنے گھر والوں کو بناؤ۔ جس سے روکا گیا اس سے گھر والوں کو روکو، جس کو کرنے کو کہا گیا گھر والوں سے وہ کام کراؤ، وہ اعمال ان سے کراؤ، تو یہ ہوگا جہنم سے بچانے کا عمل۔ جہنم ایسی خوفناک جگہ ہے کہ جس میں ہلکے سے ہلکا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس جوتے کی تپش اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، جوش مارتا ہوگا، جیسے دیگچی میں پانی ابلتا ہے جوش مارتا ہے، ایسے اس کا بھیجا اس کا دماغ جوش مارنے لگے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے عذاب سے بے خبر ہونے کی وجہ سے وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ پر ہی آیا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا درجہ کا ثواب یہ ہے۔ جہنم کے بچھو کھچر کے مانند ہے، اور جہنم کے سانپ بختی اونٹ کی گردن کے برابر موٹے موٹے بنے ہوئے۔ یہ میں حدیثوں کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کچھ فکر میں رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاشرے کو، اپنی پبلک کو، اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو ہم کیسے مسجد میں لا سکے، کیسے نمازی بنایا جا سکے، کیسے اعمال ان کی زندگی میں آئے، اس کے لیے ہمیں فکریں کرنی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہر جمعہ کو گشت کا دن ہوتا ہے، تو گشت کیا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی، الگ الگ فریے میں الگ الگ گشت ہوتے ہیں۔ اس میں اپنے تمام جوانوں سے، تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ساتھ دے رہے۔ یہ ایسی محنت ہے کہ جس کے کرنے پر بستیوں نے اپنا
راستہ بدل دیا ہے، اپنی زندگی میں توبہ کر کے جنت والے اعمال پر چلے گئے اور جنت میں داخلہ حاصل کرنے کے حقدار بن گئے۔ یہ ایسی محنت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹ لیں، اس میں وقت دے لیں۔ تھوڑا سا وقت دینا، عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، بس بیٹھنا ہے، اور جو ہمیں بیٹھیں گے، کچھ سوچیں گے، دیکھیں گے تو فکر آئے گی، ورنہ اس کے بغیر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے سارے بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے وقت نکالیں، جس سے جتنا وقت ہو سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 2.5 گھنٹے فارغ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر پڑھو، گشت میں بیٹھو، گشت کراؤ، تم سے جتنا وقت نکل سکتا ہو نکالو۔ پھر مغرب بعد آخری بات ہوگی، عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے، بس یہ کام کرنا ہے۔ ان 3 کاموں میں ساتھ دیں گے، ہماری بھی اور ہمارے گھر والوں کی، سب کی تربیت اسی میں چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بیان ہوگا، اسی لیے جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا سنا ہوا میرے لیے، آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔